نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں آپ سامعین کی توجہ کچھ خاص مسائل کی طرف کروانا چاہتا ہوں، کچھ خاص چیزوں کی طرف کروانا چاہتا ہوں کہ جن کی طرف توجہ کرنا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات کو اسی طرح آگے بیان کر دے جس طرح اس نے اس بات کو سنا. کیا مانا؟ یعنی کسی نے آ کر اس کو بات بتائی تو اس بات کو بغیر تصدیق کے آگے شیئر کر دیا، آگے پہنچا دیا، تو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے. تو ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کسی سے بات سنتے ہیں تو اس کو تصدیق کیے بغیر آگے شیئر کر دیتے ہیں. اور یہ معاملہ صرف دنیا کی باتوں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ دین کے اندر بھی ہے. ویسے تو یہ معاملہ دنیا کے معاملات میں بھی خطرناک ہے، لیکن یہ بات دین کے معاملے میں خطرناک زیادہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آج کل ایک میسج چل رہا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدت اللہ کے بارے میں کہ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خواب کے اندر یہ بات بتلائی کہ آپ کے ملک کے اندر یہ جو کرونا وائرس پھیل چکا ہے، یہ جو بیماری پھیل چکی ہے، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کے ملک سے یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے. تو جب کسی نے اس بات کو دیکھا، سنا، خیال پیدا ہوا، اس کو آگے شیئر کر دیا. اب ہمارے معاشرے میں یہی المیہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی شخصیت کے ساتھ یہ بات منسوب ہے، ہم نے اس کی تصدیق بھی نہیں کی، اس کو آگے شیئر کرتے رہے اور ہر بندہ بغیر تصدیق اس کو آگے شیئر کر رہا ہے. کسی نے یہ زحمت نہ کی کہ میں اپنا کوئی تعلق استعمال کر کے، کوئی واسطہ استعمال کر کے، کوئی وسیلہ استعمال کر کے حضرت تک یہ بات پہنچاؤں اور اسے تصدیق کرنے کی کوشش کروں. اور اگر تصدیق نہیں ہو سکتی تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کو بغیر تصدیق کے آگے شیئر نہ کرو. اسی طرح سامعین، رمضان المبارک آ رہا ہے تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے 10 سال سے پہلے نہیں تھا، یہ ایک بڑی عجیب حدیث مشہور ہو جاتی ہے خصوصاً رمضان کے 2-3 مہینے سے پہلے کہ رمضان المبارک کو 2 مہینے رہ گئے ہیں یا رمضان المبارک کو اتنے دن رہ گئے ہیں. تو میں آپ کو یہ سب سے پہلے خوشخبری رمضان المبارک کی سنا رہا ہوں. اور آگے حدیث لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان المبارک کی خوشخبری دی اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہوگی، جنت اس کے لیے واجب ہوگی. اب ذخیرہ یا حدیث اٹھائیں تو کہیں پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رمضان المبارک کی خوشخبری دینے سے کسی کے اوپر جنت واجب ہوتی ہو اور جہنم حرام ہوتی ہو. ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی موضوع روایت بھی نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. یہ موضوع اور من گھڑت ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی. یہ موضوع اس طرح کے ذخیرہ حدیث کی موضوع روایات میں سے بھی یہ حدیث نہیں ہے. یہاں آج کل لوگوں نے بنا لیا اور لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے نہیں، زکوٰۃ ادا کرتے نہیں، رمضان کے روزے نہ رکھنے والے آگے رمضان مبارک خوشخبریاں دے رہے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ جنت کو واجب قرار دے رہے ہیں. اور یہ معاملہ صرف رمضان المبارک کی حد تک نہیں ہے بلکہ اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے پہ اور دیگر مہینے شروع ہونے پہ جو ہے وہ خوشخبریاں دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک کلک کے اوپر جنت حاصل کر لیں. تو سامعین محترم، جنت حاصل کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے. جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہے، کچھ قواعد ہیں. جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ ضروری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنت کی مہمانیاں تب ہم کھائیں گے جب ایمان ہوگا، ساتھ اعمال صالحہ ہوں گے. آج ہم پیکیجز ڈھونڈتے ہیں کہ پیکیج مل جائے اور پیکیج کے بدلے ہمیں جنت مل جائے. تو جنت جانے کے لیے جہاں ایمان ضروری ہے
وہاں اعمال صالحہ کی مشقتیں ضروری ہیں، نماز پڑھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ جنت بانٹ رہے ہیں فیس بک کے اوپر بیٹھ کر، ایک کلک کے اوپر جنت. اور پھر اتنی مرتبہ اللہ لکھیے، اتنی مرتبہ لفظ اللہ کو شیئر کیجئے. آپ نے کیا آسمان کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ کیا آپ کو امرود کے اوپر لفظ اللہ، گائے کے پیٹ کے اوپر، روٹی کے اوپر، اور آپ اس کو جو بندہ شیئر کرے گا اور جو ہے اس کو جنت مل جائے گی. اگر ایک کلک کے اوپر جنت ملنا آسان ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور جنت سے بڑی چیز رب کی خوشنودی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اگر جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہوتی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی تپتی زمینوں پر نہ مارا جاتا، نہ پیٹا جاتا، زنیرہ کی آنکھیں نہ لی جاتی، اور دیگر جو صحابہ ہیں ان کو قربانیاں نہ دینی پڑتی، غزوہ بدر نہ ہوتا، غزوہ احد نہ ہوتا، خندق نہ ہوتا، دیگر معاملات نہ ہوتے، ہجرت نہ ہوتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ جیسا وطن نہ چھوڑنا پڑتا کہ جب آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ اے مکہ، اے بیت اللہ، میرا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن آج میں مجبور ہو گیا ہوں، مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ان لوگوں نے کہ آج میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے اپنا آبائی وطن چھوڑ دیا اور آپ کو آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو پیکیج ڈھونڈتے ہیں اس سے نکلنا ہوگا. اور ایک اور بات، ایک اور خطرناک مسئلہ، یہ ہندوؤں کی چال ہے، یہودیوں کی چال ہے کہ وہ بیت اللہ کی تصویر یا جو ہے وہ گنبد خضرا کی تصویر لے لیتے ہیں، یا ہمارے دیگر جو مقدس مقامات ہیں ان کی تصویر لے لیتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی نازیبا تصویر ساتھ اور جو ہے ایڈ کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کام ہو گیا، اب مسلمانوں کا کام ہے اس کو آگے شیئر کرنا. اس نے تو یہ کام کر دیا، آگے سے مسلمانوں کا کام شروع ہو جاتا ہے، لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں، لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں، اتنی لعنتیں بھیج کر آگے شیئر کریں. ہوتا کیا ہے، وہ تصویر وائرل ہو جاتی ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی تصویر دیکھیں، ایسی کوئی ویڈیو دیکھیں، اس کو نظر انداز کریں، اس کو اگنور کریں، ایسے پیج کو رپورٹ کریں. سارے جب مل کے اس کو رپورٹ کریں گے تو وہ پیج بلاک ہو جائے گا، لیکن ہم بجائے اس کو رپورٹ کرنے کے یا آگے جو ہے وہ اس کو رپورٹ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو دیکھ کر اگنور کرنے کے بجائے اگنور کرنے کے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، اور مزید اپنی طرف سے جو ہے وہ 1 لاکھ لانتے اس نے بھیجی، 2 لاکھ اپنی طرف سے اور ایڈ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچا جائے، احتراز کیا جائے، اور جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں جو ہے بجائے ان چیزوں کے جو ہے وہ اعمال کی طرف آیا جائے، علماء کے پاس بیٹھا جائے، دین کو سیکھا جائے اور اپنے وقت کو قیمتی بنایا جائے. میں بھی اور آپ بھی اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم جو ہے وہ اعمال صالحہ کریں اور جو ہے وہ دین کو سیکھیں تاکہ ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنے دین کا سچا تابعدار بنا دے. جزاکم اللہ خیر.